ناظرین، جو آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ ایک بہترین خطیب، بہترین مدرس اور ایک منجے ہوئے مناظر، میری مراد جناب مولانا شیخ حافظ مصطفیٰ صادق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ آپ سنائیں خیریت؟ الحمدللہ، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں کچھ ٹائم دیا۔ بارک اللہ حاضر۔ کچھ سوالات ہم آپ کے نظر پیش کریں گے جی جو کہ پاکستان کا آج کل ایک اہم مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جی پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اسلام میں ولی کی اجازت اور عورت کی مرضی کے بغیر شادی کا تصور نہیں ہے۔ اگر یہ جو دونوں چیزیں آپس میں ٹکراؤ کر جائیں تو اس کی صورتحال میں قرآن و حدیث کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا پہلا سوال کہ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کا نکاح کرنا، اس میں دو مسالک ہیں۔ ایک تو احناف ہیں جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، ان کے نزدیک تو ولی کا ہونا لازم نہیں ہے، مگر قرآن و سنت کی روح سے عند اہل الحدیث جو صحیح مسلک ہے قرآن و سنت کا، جو اللہ رسول کا حکم ہے، وہ یہی ہے کہ لا نکاح الا بولیش، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کا تصور نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، کمواری لڑکی پر زیادہ ہے، وہ شرم آڑے ہوتی ہے، کچھ حجاب ہوتا ہے۔ شادی شدہ اگر ہو تو اس کا کچھ جھجک، کوئی شرم اتر چکی ہوتی ہے۔ تو ہر دو کے لیے البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق تھوڑا کیا کہ جو کمواری ہے اذنھا سکوتھا، اس سے بھی اجازت لینا ضروری ہے، ولی کی اجازت بھی ضروری ہے، اور لڑکی کی جس کی شادی ہے اس کی رضامندی بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ فرمایا وہ اگر خاموش رہے کمواری غیر شادی شدہ پہلے جو ہے لڑکی، تو اس کا خاموشی اختیار کرنا ہی اس کی رضا ہے۔ البتہ جو شادی شدہ بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، اس کے لیے لازم ہے اسلام کے اندر کہ منہ سے بول کے وہ کہے کہ ہاں میری فلاں کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں، میں ایگری ہوں۔ یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ حافظ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کلچر چل رہا ہے اس کے مطابق لڑکی کو یہ بھی نہیں دکھایا جاتا کہ اس کے ہونے والے شوہر کی شکل یا اس کے بارے میں بتایا نہیں جاتا، صرف یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی شادی ہے شخص سے۔ آگے چل کر وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ یہاں آج کے دور میں یونیورسٹی کا دور ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ گھر آ کر اپنے والدین کو اس بات کا علم کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ اس کے اگینسٹ جانا چاہتے ہیں کہ ہماری برادری ہے، عزت ہے، آپ کے باپ چتا ہے، کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، اس کے متعلق آپ کیا؟ میں عرض کروں، جب ہم دین اسلام سے ہٹتے ہیں نا کسی بھی قسم کی، تو وہ سارا کچھ ہمارے لیے وبال جان بنتا ہے جی، اور معاشرے کے لیے ایک غلط اینٹ رکھی جاتی ہے۔ کوئی سا بھی کام ہو، لڑکی کو صرف یہ بتا دینا کہ فلاں سے تیری شادی کر رہے ہیں اور اس نے اس کو دیکھا نہ ہو، اس کی صورت سے وہ آگاہ نہ ہو، اس کے کیریئر سے وہ باخبر نہ ہو، تو پھر واقعی آپ جیسے کہتے ہیں نا حمزہ صاحب، اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آگے جا کے وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نشان فرمان ہے، فرمایا ایک انصاری صحابی نے کہا کہ میری فلاں سے منگنی ہوگی، فرمایا تو نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں میں نے دیکھا نہیں۔ فرمایا ایک نظر اس کو دیکھ لے، جی، اس کو ایک نظر دیکھ لے، وہ تجھے ایک نظر دیکھ لے، تاکہ کل کو اگر کوئی اعتراض ہونا کہ اس کا تو قد چھوٹا ہے، اس کا تو شکل فلاں ایسی ہے، میں نے یہ نہیں ایسا پسند نہیں کرنا، نہیں، اس کو دیکھو، ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھنا، ایک مجلس کے اندر 10 منٹ بیٹھے، وہ بیٹی بھی اس گھر میں اپنے بننے والے داماد کو بے شک بلا لیں گھر میں، بیٹی کو بھی سامنے بٹھا دیں، ماں باپ بھی بیٹھے ہوں، تو اب اس دوران اگر چھوٹا سے سٹنگ چائے کی ہو گئی ہے تو اتنا کافی ہے، لڑکی کو وہ دیکھ لے آتے ہوئے جاتے ہوئے بس۔ اگر وہ نہیں دیکھے گا تو کل کو پریشانیاں آئیں گی، اور اس کے ذمہ دار اللہ رسول نہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے، ماں باپ ہوں گے۔ دوسرا سوال، ولی کی اجازت کے بغیر بہر کیف نکاح کا تصور نہیں ہے۔ جو نکاح ہوئے ہیں
آپ نے خود بھی کہا ہے اور دنیا بھی جانتی ہے کہ وہ نکاح کامیاب نہیں ہوئے، جی وہ وبال جان بنے، وہ غیر قانونی بنے، اس نے ملک کے لیے بھی جو ہے پریشانیاں کھڑی کی۔ یہی دیکھ لیں عمران خان کا نکاح، جی عدت کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے نا، جی اب کتنا مسئلہ وہ خراب ہے، پوری عدالتیں، جوڈیشنری اور ادھر سارا حکومت آپس میں ایک سامنے لڑائی ان کی ہے، دانا ایک نے ڈالا ہے، وہ ساروں کے لیے وبال جان۔ اور یہ بھی میری بات یاد رکھیں کہ آنے والے وقت میں یہ قانون بن جائے گا۔ اب عدت کے اندر نکاح کا بھی مسئلہ ہے، اگر آپ کا یہ سوال نہیں ہے میں تھوڑی سی رہنمائی کر لوں کہ عدت کے اندر نکاح، وہ پشاور کے مولوی اسلام آباد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، بڑے بزرگ تھے، قابل احترام تھے، وہ ساروں کا ہی رجحان اس طرف تھا کہ وہ ٹھیک کیا ہے، یہ عورت کی گواہی کافی ہے۔ بھئی اگر عورت کی گواہی کافی ہے تو پھر 2 دفعہ نکاح پڑھانے کا کیا مسئلہ تھا؟ پہلے عدت کے اندر نکاح ہوا، اسی مفتی سعید صاحب نے پڑھایا، پھر ان کو یہ خیال آیا بھی یہ تو غلط ہم نے کیا ہے، پھر انہی مفتی صاحب سے کچھ مہینے بعد 2 مہینے کے بعد دوبارہ بلا کے نکاح پڑھوایا کہ وہ غلط ہوا تھا، اور مولوی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوا تھا۔ حالانکہ یہ چیزیں اسلام، یہ اصل بات یہ ہے کہ اگر اس کو وہ بری کر رہے ہیں ہمارے جج تو یہ قانون بن جائے گا، یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ قانون بن جائے گا جو ایک دفعہ فیصلہ کسی کے حق میں دے دیا، کل کو اگر کسی کی بیٹی بہن عدت کے اندر پچھلے شوہر سے ہٹ کے یا کسی کا خامد فوت ہو گیا ہے، 4 مہینے 10 دن قرآن نے عدت اس کی رکھی ہے، اس کو ختم کر کے اگر وہ دوران عدت 2 مہینے کے بعد نکاح کر لے تو کہا جائے گا بھائی ملک کا قانون تو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، ججوں نے فیصلہ دیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہی اسلام کے خلاف ہے۔ جب ہم اسلام کے خلاف چلیں گے تو ہمارے لیے مصیبتیں ہوں گی، ہمارے لیے وہ وبال جان بنے گا اور ایک رستہ کھل جائے گا اللہ کے نافرمانی کا۔ حافظ صاحب اس میں دیکھیں تو مین غلطی جو مفتی سعید صاحب کی نہیں ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ نکاح پڑھوایا علم ہونے کے دیکھو بیٹا، مفتی صاحب کو اگر علم ہے تو ان کی بڑی غلطی ہے، جی سیدھی بات ہے۔ اگر مفتی صاحب کو پتہ نہیں ہے، اب مجھے کوئی نکاح کے لیے دعوت دیتا ہے جی بیٹی کا نکاح کرنا، مجھے کیا پتہ یہ بیوہ تھی کہ کماری تھی، مجھے کیا خبر اس کی عدت کتنی ہے؟ ہاں میں نے یہ میرا پوچھنا فرض ہے اور وہ میں پوچھا کرتا ہوں، مفتی صاحب کا بھی کام تھا پوچھنا، یہ طلاق جب تک ایک طلاق ہو گئی ہے، خاور مانیکا سے طلاق اگر ہوئی تھی جی تو اس کا یونین کونسل نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کرنا تھا کہ اب یہ طلاق مؤثر ہو چکی ہے، آپ اگلی جگہ نکاح کر سکتے ہیں۔ جب وہ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، وہ مفتی صاحب کا کام تھا، چیک کرتے، مگر بڑوں کا تو کہنا ہی مستند ہے میرا کہا ہوا، وہاں پوچھتا کون ہے؟ وہ اتنی بڑی شخصیت عمران خان صاحب، جی تو انہوں نے تو ضرورت محسوس نہیں، مجھے کون ہاتھ لگا سکتا ہے، مجھے کون میں یونین کونسل کو کیا سمجھتا ہوں، میں خود وزیر اعظم ہوں ملک کا۔ تو اس لیے اگرچہ وہ کتنے بھی عہدے پر ہوں مگر اسلام کے حقوق اور ملک کا آئین جو ہے اس کی پاسداری، اس کا احترام کرنا، اس کے مطابق چلنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ نہیں چلے، آج تو میں وزیر اعظم ہوں، فن خواہ ہوں، میری چل گئی، کل کیا کرو گے؟ اب مشکل میں ہے نا، جیل میں ہے نا دونوں جی، اسی کیس کے پاداش میں جیل میں ہے۔ تو یہ ہمیشہ سدا بادشاہی نہیں رہتی، وہ اللہ تعالیٰ کے دربار کیا ہے، اسی کو سزاوار ہے۔ حافظ صاحب اگر اس میں دیکھیں تو مفتی سعید صاحب کو اگر اس چیز کا علم ہوتا ہے تو کیا وہ سزاوار ٹھہریں گے؟ لازم ہے، اللہ کے مجرم ہے۔ اگر مفتی صاحب کو پتہ ہوتا کہ یہ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی، طلاق خاور مانیکا صاحب نے دی ہے، نئی جگہ یہ شادی کرنا چاہ رہی ہے لڑکی، اور اس کی عدت 3 حیض ہے، 3 منتھ 3 مینسز، وہ پوری نہیں ہوئی ابھی عدت، تو ان کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، جائز ہی نہیں، وہ پچھلی طلاق ہی مؤثر نہیں، وہ اس کے نکاح کے اندر ہے۔ یاد رکھیں جب تک یہ 3 حیض پورے نہیں ہوتے، پہلے شوہر کے نکاح میں ہوتی ہے بیوی، وہ جب چاہے رات دن اس کو بازو سے پکڑ کے یا کان سے پکڑ کے بھی لے جا سکتا ہے، تو اس کے نکاح کے اندر ہے، یہ نکاح پہ نکاح ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یقیناً، کیوں مجھے نہیں پتا، تو وہ غلط ہوا ہے۔ اس کے نکاح سے تب نکلنا تھا جب اس کے 3 حیض پورے ہونے تھے، وہ پورے نہیں ہوئے، نکاح ہو گیا، پھر ان کو خیال آیا، بعد میں انہوں نے مفتی صاحب کو پھر اگلے کو مہینے 2 بعد کہا کہ آپ دوبارہ آ کے ہمارا نکاح پڑھیں، وہ غلط ہوا تھا، مگر ان اس دوران وہ جو تعلق قائم ہوتا رہا وہ غلط ہے۔ حافظ صاحب ہمارا ذرا سوال سیاسی نوعیت کی طرف ہو گیا تھا، صرف آپ اس پر ایک پوائنٹ دے دیں کہ اگر ولی کی اجازت اور لڑکی کی رضامندی دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے تو ولی کی اجازت کو اہمیت دی جائے گی؟ آپ نے کہا ہے ہمارا سیاست کی طرف، سیاست نہیں ہے ہماری، سیاست کیا سروکار بیٹا،
ہم سیدھی بات ہے دین والے ہیں، وہ سیاست دان بھی اگر دین کے خلاف ورزی کرے تو اس پر دین والوں کا، علماء کا تبصرہ کرنا یا اس پر قوم کو گائیڈ کرنا یہ ضروری ہے۔ وہ بات تو ہوئی ختم۔ اب آپ کا سوال ہے کہ اگر ٹکراؤ ہو، وہ ٹکراؤ کے بعد صورتیں پیدا واقعی ہو جاتی ہیں کہ ماں باپ نکاح کرنا چاہتے ہیں اس لڑکے کے ساتھ، لڑکی ایگری نہیں کرتی، وہ جبرن کر دیتے ہیں، تو وہ پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ ماں باپ مجرم ہے۔ اگر اس لڑکے کے اندر کوئی شرعی فالٹ نہیں ہے تو لڑکی کو منانا چاہیے، وہ صاحب روزگار بھی ہے، صاحب سیرت بھی ہے، صاحب صورت بھی ہے، شکل بھی اچھی ہے، کام کاج بھی، کاروبار ٹھیک ہے اس کا وغیرہ، دین بھی ٹھیک ہے۔ اصل تو بات ہے کہ ہم دین کو تو پرواہ ہی نہیں نہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں جب عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ فرمایا اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، یا فرمایا دین چوتھی بات دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے اپنے غلام، اپنے صحابی، اپنے شاگرد کو کہا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین کا لحاظ رکھ، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، شکل صورت کی خوبصورت ہو تو سبحان اللہ، مال والی ہو تو سبحان اللہ، حسب نسب اعلیٰ خاندان ہو بڑا اونچا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز تینوں سے مس ہو جائے تو پرواہ نہ کرنا، دین کو ضرور دیکھنا، اس کو مس نہ کرنا۔ ہم دین کو دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے لیے بیٹا پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس میں پوری قوم کو کہوں گا کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اگر ان کا ٹکراؤ ہو، وہ ماں باپ بضد ہوں یا لڑکی بضد ہو کہ میں نے ادھر کروانی ہے، ادھر ماں باپ ایگری نہیں ہو رہے، تو ایسی صورت میں ان کو دین کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ رسول نے ہمیں اللہ رسول کے بعد ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور وہی سب سے اول ہیں اس لائق کہ ان کو ولی بنایا جائے، ان کو اپنا وکیل بنایا جائے، اپنا معاملہ ان کو سونپا جائے۔ ہم ہیں کہ ہم بس آنکھیں چار کر لیتی ہیں لڑکیاں لڑکے، اور اس کے بعد ماں باپ کی بغاوت کر دیتے ہیں۔ ہمارے جج حضرات اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ بھی ان کو جناب سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں کہ آپ کا نکاح بالکل درست ہے، پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، بارش ہو جاتی ہے پھر غیر قانونی، لا قانونیت کی، اسلام کے خلاف ورزیوں کی۔ تو یہ مجرم جج حضرات بھی ہیں۔ ہمارا قانون، ملک کا آئین جو ہے وہ اسی کی پاسداری صرف ہم پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ سپریم لا پاکستان کا قرآن و حدیث ہے، تو لہذا اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ، آخری بات میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ جج حضرات کے پاس اگر کیس جاتا ہے کورٹ میرج کے لیے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کہیں تیرے ماں باپ، تیرا بڑا کون ہے، کہاں ہے، ان کو بلوایا جائے، ڈیٹ اگلی دے دی جائے، ان کو بلوایا جائے، بلوا کے پوچھا جائے کہ بھئی یہ لڑکی ادھر نکاح کرنا چاہتی ہے، کیا آپ ایگری نہیں کرتے؟ اگر ایگری نہیں کرتے تو کیا وجہ ہے؟ کوئی شرعی قانون کو گراوٹ ہے، کوئی اسلامی کو نقصان ہو رہا ہے، یا کہ کوئی آپ کو ذاتی مفاد ہے؟ اگر وہ ان کی سماعت کریں دونوں معاملات، دونوں طرفین کی، اگر ماں باپ غلط ہیں، بچی صحیح ہے، وہ چاہتی ہے میں دین والا، وہ چاہتے ہیں بے دین کے ساتھ، تو پھر ججوں کو چاہیے کہ وہ خود اس کا نکاح اس کے ساتھ کروائیں۔ مگر یہ کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالسلطان ولی من لا ولی لہ، بادشاہ، جج با اختیار ہے، وہ ولی بنے گا جس کا کوئی ولی نہیں۔ اب اس کے ماں باپ ایگری نہیں کر رہے تو جج حضرات کو تب چاہیے انوالومنٹ کرنا اس کا نکاح، کہ واقعی ماں باپ غلط ہے، بچی صحیح کہہ رہی ہے، جو چاہت ہے اس کی وہ کوئی ایسی بات ویسی نہیں ہے، تو ماں جج کو چاہیے اس کی تائید میں نکاح کروا دے۔ اگر بچی غلط ہے، وہ ایک اوباش سے لڑکے کے پیچھے لگ گئی ہے، بس اس کی باتوں میں آ گئی ہے، ماں باپ کہتے ہیں وہ بے دین ہے، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا عمل بھی نہیں، وہ کاروبار بھی نہیں، آوارہ منش لڑکا ہے، تو پھر جج کو چاہیے کہ اس لڑکی پر پابندی لگا دے، نہیں ماں باپ کا احترام کرو، تیرا ماں باپ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ دوسرا سوال آپ صاحب ہمارا یہ ہے کہ آج کل کی جو لڑکی ہیں وہ خواتین کے حقوق کے بارے سے بہت بات کرتی ہیں، یورپ سے متاثر ہو کر۔ اسلام نے ان کے حقوق اور فرائض کیا مقرر کیے ہیں؟ اسلام نے تو سبحان اللہ ان کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ ان کی جہالت ہے نری کہ اسلام سے بیزار ہو گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا ان کو، پیدا جو ہوتی کسی گھر میں دختر
تو خوف شماتت سے بے رحم مادر کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. یہ لڑکیوں کا حال تھا. ان کو تو پیدا ہوتے ہی قبر میں مار دیا جاتا تھا, دفن کر دیا جاتا تھا, گلا دبائے بغیر ہی دفن کر دیا جاتا تھا. تو یہ چیزیں ان کو شکر کرنا چاہیے. اسلام نے انہیں عزت دی, زندہ رہنے کا حق دیا, اسلام نے ان کو حقوق کی پاسداری کی. دیکھیں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جیسے شوہروں کو کہا مردوں تمہارا حق عورتوں پر ہے, ایسے عورتوں کے بھی کچھ حق تمہارے ذمے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نیا سوٹ لو اپنی بیوی کو بھی لے کے دو, جب تم نیا جوتا لو بیوی جو تم کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ, اپنے ساتھ کھلاؤ, اپنے ساتھ پہناؤ, انہیں عزت دو. یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو دی. اب پتہ نہیں یورپ میں کیا اچھا ان کو نظر آ گیا ہے, ماں سوائے اس کے کہ وہ برہنہ ہیں, نیم برہنہ رہتی ہیں, بڑا محدود سا لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے. ہم شاید وہ شوق کرتی ہیں کہ اسلام ہمیں پابند کرتا ہے کہ تم برہنگی سے بچو, بے حیائی سے بچو, ننگے پن سے بچو اور آوارگی سے بچو, غلط قسم کے تعلقات قائم کرنے سے شادی سے پہلے بچو. کیا یہ اسلام نے کو غلط کہا؟ ان کی نیری جہالت ہے. میں نے وہی بات ہے, بارش کا ایک قطرہ جو ہوتا ہے نا, بارش کا پہلا قطرہ کہتے ہیں, وہ اترتا ہے گرتا ہے پھر اس کے بعد چل سو چل. اسی طرح یہ حال ہے گناہ کے کام میں. اگر ایک راستہ بنا دینا تو پھر سارے چل سو چل. میں نے تو دیکھا ہے ایسا ہی ہوتا ہے. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ یورپی عورتوں سے متاثر ہو کر ہم اسلام سے بیزاری کے جھنڈے اٹھا لیں کہ ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اسلام کی ضرورت ہے ہمیں. کوئی نا ضرورت اس کو محسوس کرے تو اس کی جہالت ہے. مرنے کے بعد اس کا پتہ چلے گا کہ اللہ رسول کا ہی دین جو ہے وہی صحیح معنوں میں آج منفعت بخش ہو رہا ہے. جو اپنی مرضیاں ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے پاؤں کی بیڑیاں بن جائیں گی, گلے کے توق بن جائیں گی. حافظ صاحب اس میں دیکھیں کہ آج کی عورت کو وہ جو آپ نے ان کے بتائے ہیں ایک مرد انہیں مہیا کر رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس مرد سے آزادی چاہیے, ہمیں اپنے باپ سے آزادی چاہیے. اوور آل نہیں, ان میں سے کچھ طبقہ جو اس فیمنزم کو سپورٹ کر رہا ہے, اس میں اگر دیکھیں تو قرآن و حدیث کی روح سے ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم ان کو حقوق دے رہے ہیں پھر بھی یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے آپ سے, تو قرآن و حدیث ادھر کیا کہتا ہے کہ ان کو کس طرح اس کام سے روکا جائے؟ اللہ اکبر. اپنے شوہر سے ہی آزادی چاہیے, گویا کہ نکاح ختم کر دینا چاہیے. یہ جو ہے نا میرا جسم میری مرضی, یہ آزادی, آپ سالن روٹی خود گرم کر لیں, آپ چائے خود بنا لیں, یہ اس قسم کے پلے کارڈ اٹھا کے یہ سال کے بعد ایک بے حیائی کا مظاہرہ ہوتا ہوا دیکھنے میں آتا ہے. ہماری حکمرانوں کا فرض ہے کہ اس کو کرش کریں, اس کو ختم کریں, سختی سے اس پر پابندیاں لگائیں. مگر کیا کیا جائے, یورپ یہ سب کام کرواتا ہے, کافر کام کرواتے ہیں, ہماری بچیوں کو خراب کرتے ہیں, ہماری نئی نسل کو برباد کرنا چاہتے ہیں, اور یہ وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ اگر قرضہ لینا ہے تو یہ کام کرو, پابندیاں لگاتے ہیں. تو ہمیں وہ سارے گناہ کے کام کرنے پڑتے ہیں, ان گندے نالوں کے اندر چھلانگ مارنا پڑتی ہے. ہم اپنے بچیوں کو بھی اس میدان میں اتار دیتے ہیں. بیٹا حقیقت یہ ہے کہ آزادی کس سے چاہتی ہے؟ ایک کی نظروں کا حوث کا نشانہ بنے, کیا وہ اچھا ہے؟ یا وہ اچھا ہے کہ ایک لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی, ساری محبتیں یہ اس پر نچھاور کرے, وہ اپنے ساری چاہتے محبتیں اس پر نچھاور کرے, وہ اس کے کپڑوں کا, اس کے لباس کا, ملبوسات کا, خوراک کا, اس کے سارے میڈیسن کا, علاج معالجے کا, گھر میں عزت سے رکھنے کے سارے اس ذمہ داریاں اٹھا لیتا ہے, اور یہ صرف اس کے گھر کے اندر کھاتی پیتی صرف اس کی خدمت کرتی ہے. تو کہتی ہے جی مجھے آزادی چاہیے, مجھے آزادی. آزادی اس کے سوا کیا رہ جاتی ہے؟ اگر نفسانی خواہش ہے, ایک مرد کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی, وہاں پہ ساری خواہشیں پوری ہو, کیا آزادی ایک تھوڑا ہے؟ جو اور آزادی اس کے متعلق چاہیے. ایک گھر کے اندر تو نے رہنا ہے, اس کی اجازت کے بغیر باہر نہیں نکلنا. ہاں, تو وہ اس کے گھر میں رہے, نہیں یہ کہے میں اس کے گھر میں رہوں, اس کے بیڈ پہ جاؤں, اس کی جناب رات کو روشن کروں, تو یہ آزادی چاہتی ہے. یہ آزادی تو اسلام میں بیٹا ہے ہی نہیں ہے. اسلام ایسی آزادی بالکل برداشت نہیں کرتا خواتین کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مخصوص جولان گاہ رکھ دی ہے جس کے اندر انہوں نے زندگی گزارنی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بلکہ قرآن کی آیت ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے, شوہر صاحب بیوی کا لباس ہے. بس
یہ لباس اس کے سامنے اتر سکتا ہے، اس کا اس کے سامنے اتر سکتا ہے، ہر ایک کے سامنے نہیں اتر سکتا یہ لباس. اگر اترے گا تو وہ بے حیائی اور بدکاری ہو جائے گی. ان کو بار کیا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ آزادی جو ہے نا، اپنے شوہر سے آزادی، اپنے فیملی سے آزادی، رات دن کی آزادی، جہاں میں چاہوں رہوں، جہاں چاہوں جاؤں، جہاں چاہوں آؤں، جب چاہوں آؤں، مجھے کوئی نہ پوچھے، یہ آزادی اسلام کے اندر نہیں. اس کو آزادی نہیں بلکہ معاشرتی بربادی، بلکہ دینی بربادی کہنا چاہیے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مرتبہ قسم اٹھائی ہے یا کھائی ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ دیکھو بیٹا، بعض معاملات ہیں کہ حکمتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، جی بعض معاملات ہوتے ہیں ہمیں حکمت معلوم نہیں ہوتی. ضروری نہیں ہے کہ دین کے ہر کام کی حکمت موجود ہو. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بکرے کا گوشت کھاؤ، گائے کا گوشت کھاؤ، بھینس کا گوشت، مرغی کا گوشت، مرغابی کا گوشت، جو بھی کھاؤ، وضو کی ضرورت نہیں ہے. پوچھا جی میں بکری کا گوشت کھا کے وضو کروں؟ فرمایا نہیں، اگر تو چاہے تو کر لے، نہیں تو نہ لے. اس کے ساتھ جو پہلا وضو قائم ہے، نماز پڑھ لے. پوچھا جی اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کروں؟ فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ حدیث کے اندر موجود ہے. کیا حکمت ہے جی؟ اب ساری باتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اب بیٹا دیکھیں، نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جی پیٹ کی گیس خارج ہو جاتی ہے، ہمارا وضو ٹوٹ گیا، جی ٹھیک ہے، ہم گئے نماز کے اندر ہی بھی ہیں تو ہم نے نماز کو قطع کر دیا، توڑ دیا، اور ہم گئے ٹوٹیوں پر جا کے وضو کیا، ہے نا، وضو کیا، ہاتھ دھوئے، منہ دھویا، کونیاں مسا، پاؤں دھوئے، اور اٹھ کے آ کے پھر نماز کے اندر شامل ہوئے ہم. سوال یہ ہے کہ جہاں سے وضو ٹوٹا تھا، جی وہ جو پیٹ کی گیس نکلی انسانی مقص سے، اس کو تو ہم نے چھیڑا بھی نہیں. چاہیے تو تھا سب سے پہلے اس کو دھوتے، مگر اس کو چھیڑا بھی نہیں ہے. ہم نے ہاتھ منہ دھو کے وضو کر کے چلے گئے ہیں. جبکہ اب دیکھتے ہیں چور، یہ حکمت کیا ہے کہ جہاں سے وضو ٹوٹا ہے اس کو نہیں چھیڑا، اور جہاں ہم نے وضو کا کوئی تعلق نہیں ان کو پھر دھو لیا ہے جی ہاتھ پاؤں کو. تو حکمت ہمیں نہیں معلوم کیا ہے، اللہ عالم. ایسے ہی چور چوری کرتا ہے، جس ہاتھ سے چوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹ دو. جی مگر زانی زنا کرتا ہے، جس شرمگاہ سے زنا کرتا ہے، اسلام نہیں کہتا کہ اس کی شرمگاہ کاٹ دو. حکمت کیا ہے؟ جس سے چوری کی وہ ہاتھ کٹ گیا، چاہیے تھا کہ جس عضو سے زنا کیا وہ عضو بھی کاٹ دیا جائے، مگر ایسا نہیں اسلام نے. کہ حکمت کیا ہے؟ اللہ عالم. ہمیں نہیں ساری حکمتوں کا پتہ. کچھ کا علماء نے بیان کیا، مثال کے طور پر کہا ہے علماء کرام نے کہ اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، وہ سرکش ہوتا ہے، ٹانگ مار دے گا، انسان کو چوٹ لگے گی بری طرح سے، یا اس کے اندر شیطنت ہوتی ہے جس وجہ سے وہ اس کا گوشت کھا کر وضو ٹوٹتا ہے. یہ کہنے کی باتیں علماء کی. ہاں، حقیقت میں 100% علم نہیں ہے. اگلا سوال ہے کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے. موجودہ جو حکومت ہے وہ ایک عورت کی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ میں کیا رائے دوں، کیا رائے دے سکتا ہوں؟ جو اسلام ہے اس کے مقابلے میں تو ادھر فرمانے پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. جی یہی ہونا چاہیے کہ اگر عورت حکمران بنتی ہے، وہ بے نظیر محترمہ تھی تو تب بھی غلط تھا. جی وہ فاطمہ جناح محترمہ تھی، بنی تو نہیں، اگر بنتی تو وہ بھی غلط تھا. جی اگر مریم نواز صاحبہ محترمہ ہے تو وہ بھی اسلام کے تو خلاف ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ملک آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ بن سکتی ہے عورت حکمران. اگر بنی ہے تو مشکل ہے، غلط ہے. اگر غلط کیا ہے تو اس کی مشکلات دنیا میں بھی جھیل رہے ہیں اور اللہ کے ہاں بھی جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کی روایت موجود ہے کہ جب کسریٰ کی بیٹی کسریٰ مرا، اس کا بیٹا براجمان ہوا، بیٹا مرا، اس کو بھی وہ دوائیاں مار گئی، بات لمبی ہے. تو اس کی بیٹی کوئی نہ رہا تو اس کی بیٹی تھی، اس کو انہوں نے پروین کو بنا دیا، براجمان کر دیا، حکمران بنا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آج کل ایران کی حکمران اس کی بیٹی ہے. کس فرمایا کیف یفلح قوم ولوا امرهم امرا، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے عورت کو حکمران بنایا ہو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ عورتوں سے اگر ہم کریں تو اپنی عورتوں سے کوئی مشاورت کر لیں. اگر وہ سمجھدار سیانی ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں ازواج مطہرات سے بھی مشورہ کیا ہے قومی معاملات کا.
لیکن ان کو فرنٹ پہ نہیں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں گورنر بنا کے بھیجا ہے تو مردوں کو بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں معلم بنا کے بھیجا ہے تو مردوں کو بھیجا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیابت دی ہے تو مردوں کو دی ہے۔ ہاں عورتوں کے اندر تو ہو سکتی ہے، عورتوں کے اندر تو کوئی تنظیم بنتی ہے تو اس کی وہ ہیڈ بھی بن سکتی ہے، اس کی جنرل سیکرٹری بھی، وہ تنظیم ہی عورتوں کی ہے تو اس کا تو ممکن ہے، لیکن مردوں کے اوپر اس کو رکھنا یہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ چاہے کسی دفتر کے اندر ہو، کسی محکمے کے اندر ہو، یا پورے حکمرانی صوبے کے اندر ہو۔ ایک بات اس پر کہ جو علماء کرام اس وقت اس بات پر یا اوورال جو بھی پاکستان میں بے حیائی چل رہی ہے اس پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، کیا یہ قومی مجرم اور اللہ کے مجرم دونوں نہیں ہیں؟ جو علماء کرام اپنا فریضہ بیٹا نہیں نبھاتے وہ ذمہ دار ہیں، اللہ کے بھی مجرم ہیں، قوم کے بھی مجرم ہیں، وہ اپنے منصب کا حق ادا نہیں کر رہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر جو علماء کرتے ہیں، جتنی ان کے اندر سکت ہے، جتنی وہ برداشت کر سکتے ہیں، وہ ان کے اندر جولان گاہ اپنے کے اندر کرتے ہیں۔ مثلا اگر ممبر و محراب ان کے پاس ہے تو وہ وہاں کر دیں گے اس کی مذمت جو اللہ رسول کے خلاف ورزی ہے، تو انہوں نے گویا کہ کسی حد تک حق ادا کر دیا۔ دیکھو اللہ پاک نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی برائی کو دیکھے اس کو چاہیے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کو طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے ظالم کا، تو فرمایا پھر کم از کم اس کو زبان سے کہے بھائی یہ ظلم نہ کر، یہ غلط ہو، یہ خلاف شرع ہے، یہ اسلام کے خلاف ورزی ہے، یہ دین کے خلاف بات ہے، اس کو چاہیے زبان سے اس کی مذمت کرے، ان کو سمجھائے۔ اگر فإن لم یستطع یہ بھی نہیں ہو سکتا تو فبقلبہ، فرمایا پھر دل سے برا سمجھے، دل سے برا سمجھے، ان مجلسوں کے اندر نہ بیٹھے، ان کی تائید نہ کرے، یہ پھر کام کرے۔ دل سے اگر برا سمجھا تو یہ بھی آخری درجہ ہے۔ فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ سب سے پہلا تو تھا کہ اس کو بزور بازو منع کرے، اس کو ہٹا دے راستے سے، اگر وہ نہیں اس کو ہٹا سکتا تو زبان سے اس کی مذمت کرے، اگر یہ بھی نہیں تو دل سے نہ اس کو ناپسند کرے، برا سمجھے۔ فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد تو کوئی ایمان نہیں ہے۔ فرمایا رائی کے دانے برابر بھی، اگر وہ دیکھ کر ہاتھ سے بھی نہیں روکتا، زبان سے بھی نہیں مذمت کرتا، دل سے بھی نہیں برا سمجھتا، تو فرمایا اس کے اندر رائی کے دانے برابر بھی گویا ایمان نہیں ہے۔ تو حضرات علماء کرام جو جس پوسٹ پر ہیں، مثال کے اسلامی نظریاتی کونسل ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے، حکومتی ادارہ ہے، کوئی بھی مسئلہ دینی ہو تو وہ وہاں پہنچاتے ہیں کہ ان کی رائے لیتے ہیں کہ آپ کا فتویٰ کیا ہے، آپ کا کیا آرڈر ہے۔ وہ کئی ایک علماء تمام مکاتب فکر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ دیکھتے ہیں شرعی حکم، وہ پھر آگے بھیج دیتے ہیں ان کو سمجھے کہ یہ ہے بھئی اس کا حکم جائز ہے کہ ناجائز ہے، ان کا حق وہاں پہ ہے۔ ہم چونکہ کسی حکومتی عہدیدار نہیں ہیں، لہذا ہم جہاں ممبر پر ہیں، جہاں درس دیں گے، جہاں خطبہ دیں گے، یا جس دینی اسٹیج پہ بات کریں وہاں ہم بات کر لیں، امید ہے انشاءاللہ اللہ ہمارا ہمیں معاف کرے گا، ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ ہاں جو علماء کرام ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی قصیدہ گوئی کرتے ہیں، ان کے حاشیہ برداری کرتے ہیں، ان کو وہ واقعی ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا، وہ گناہ گار ہے۔ آخری سوال پھر ہم اختتام کی جانب چلتے ہیں کہ پاکستان میں انگلش زبان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ انگلش زبان تو اہمیت حامل ہے، لیکن عربی زبان کو پاکستان میں وہ اہمیت نہیں دی جاتی کیونکہ ہمارا دین مکمل عربی میں ہے۔ اس پر کیا آپ رائے دیتے ہیں کہ اہمیت دینی چاہیے بطور لازمی سبجیکٹ ہے؟ ہائے بیٹا بسم اللہ، آپ کا بہت اچھا سوال ہے، لیکن یہ بھی ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم بے اختیار ہیں اس معاملے میں۔ ہر مسلمان پر، یہ تو آپ نے حدیث ہر جگہ پڑھی ہے نا، سرکاری اداروں میں، سرکاری، کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ علم کون سا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ انگلش کا علم ہے، وہ سنسکرت ہے، وہ ہندی زبان سیکھنا ہے؟ نہیں، علم جو ہے نا وہ در حقیقت وہ علم ہے جو قبر بھی بتائے، حشر کا بھی رہنمائی کرے، ہمیں مصیبتوں سے نجات کیسے دنیا میں کامیابیاں مل سکتی ہیں، اور نجات مصیبتوں سے اور قبر و حشر میں کیسے ہم بچ سکتے ہیں، ہمارا مستقبل کیسے تابناک ہو سکتا ہے،
وہ دین کا علم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کا یہ جو سوال ہے کہ عربی کو کیا پاکستان میں ملک میں ایک لازمی مضمون کی حیثیت دینا چاہیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، مسلمتن بھی آتا ہے لکھا ہوتا ہے لیکن وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہر مسلمان مرد پر کم از کم، عورت پر بھی اگرچہ اس حدیث میں حصہ نہیں ہے، عورت پر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے، کم از کم اتنا جس سے یہ 360 جوڑ اللہ رسول کے تابع کر سکے۔ مثال کے طور پر انہیں نماز روزے کا علم ہونا چاہیے، نماز کی فرضیت اہمیت کا پتہ، اور نماز کی دعائیں آنی چاہیے، کھڑے ہو کر ہم نے قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا کہنا ہے، تشہد میں، سجدے میں۔ ہر ایک کو جب تک پتہ نہیں ہوگا وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، کیسے عبادت کر سکے گا۔ وہ ضروری ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے۔ ہاں، اس سے زیادہ علم ہو تو وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کی رہنمائی کرے۔ وہ علماء ہیں، وہ اسکالرز ہیں، وہ بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں پی ایچ ڈی، جو کسی بھی جو سبجیکٹ کے اندر انہوں نے اسپیشلسٹ بن چکے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا فرض ہے کہ دنیا کی بھی رہنمائی کرے، لیکن کم از کم اپنے لیے جتنا علم، یعنی نماز میں قیام میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہمیں آتی ہونی چاہیے۔ بالکل۔ ہاں، کوئی سورت قل هو اللہ یا کوئی صورتیں پڑھنی ہیں، کوئی 4-10 صورتیں ہمیں آنی چاہیے، تشہد ہمیں آنا، درود پاک ہمیں آنا چاہیے، تبھی ہم دین پر عمل کر سکیں گے نا۔ تو کم از کم اس کا حاصل کرنا، لیکن افسوس ہے کہ گورنمنٹ نے اس کے لیے کوئی دھیان نہیں دیا۔ ضیاء الحق صاحب کے دور میں یہ کچھ ہوا تھا، مگر بہت سارے مستشرقین نے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ بلکہ میں اسی کے لیے ایگری کرتا ہوں کہ ہر ایک کے لیے چاہیے کہ علم حاصل کرو، اور قرآن کم از کم بہترین تلفظ کے ساتھ، بہترین لہجے کے ساتھ اس کو پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی ہو۔ اتنا ٹائم نکالنا چاہیے، جتنا ہم بچوں کو صبح تیار کرتے ہیں اور اسکول بھیجتے ہیں، ویگنیں آتے ہیں یا خود چھوڑ کے آتے ہیں، پھر ان کو پک کرتے ہیں، واپس لاتے ہیں، ادھر سے پھر اکیڈمی اور ٹیوشن کی طرف لگا دیتے ہیں۔ ہمارا قرآن کے ساتھ یہ ستیلا سلوک ہے کہ اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو آدھا گھنٹہ بھی کو مقرر نہیں کرتے کہ کسی لائق استاد کے پاس بیٹھ کے وہ قرآن پڑھے۔ اس کو لازمی ہونا چاہیے۔ جب تک نہیں سیکھے گا دین تو دین پر عمل کرنا خرابی ہو جائے گی، وہ بے دینی ہی پھیلائے گا دین کی بجائے۔ تو یہ لازمی ہونا چاہیے۔ میری پھر بات آخری میں کہتا ہوں، اگر دنیا کی رہنمائی کے لیے اتنا علم نہ ہو تو کم از کم اپنے آپ کو سیدھا صراط مستقیم پہ لے جانے کے لیے اتنا تو کم از کم نالج اس کو ہونا چاہیے نا، کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، میں اس ٹریک پر نہیں جانا، میں نے سیدھے ٹریک پر جانا ہے۔ اس کو پہچان، اس کے سارے فالو بھی کرے، سمجھے بھی، اس کے مطابق چلے بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اللہ بیٹا آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے ٹائم دیا، مجھے میرے پاس آئے، کسی لائق سمجھا تو میں نے چند باتیں آپ کے سوال کے جواب میں کہہ دیں۔ ناظرین کے لیے میرا یہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا بڑی مختصر ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں وصیت کی ہے، اور وہ قرآن مجید کے اندر ہر ایک کو رب کہتے ہیں وصیت کی ہے میں نے۔ وصیت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، ایک نصیحت ہوتی ہے، ایک وصیت ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وصیت مرنے والا کرتا ہے، چھوڑ کر جانے والا کرتا ہے، نصیحت زندہ ماں باپ بھی کرتے ہیں۔ تو وصیت جو ہوتی ہے نا وہ جانے والا کرتا ہے، جو دنیا چھوڑ۔ اللہ نے وصیت کی، اللہ تو سبحان اللہ چھوڑ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ دین مکمل کرنا تھا، آج کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات چیت نبی کے ذریعے، وحی کے ذریعے مکمل کر دی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آخر میں اپنی کتاب کے اندر فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ میں وہی وصیت کرتا ہوں آپ کو اللہ کا قرآن پڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بھی وصیت کی اور تم سے پہلی امتوں کو بھی یہی وصیتیں ہم کرتے رہے کہ ان اتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ سے ڈر کر رہو۔ دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، ماں باپ کا معاملہ ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہو، بھائی بھائی کا معاملہ ہو، دینی رہنما کا اور عوام کا معاملہ ہو، کوئی سا اللہ سے ڈر کر رہو۔ اللہ سے ڈرے گا تو ماں باپ کا احترام کرے گا، اللہ کا ڈر ہوگا تو بیوی شوہر کا
عزت تکریم اطاعت کرے گی، اللہ کا ڈر ہوگا تو شوہر اپنی بیوی پر شفقت کرے گا، مگر نہ تو کہے گا مار دو، گولیاں مار کے، دند توڑ کے، پھانسیاں دے کے، پنکھے پہ لٹکا کے مار دیتے ہیں۔ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے یہ جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کا ڈر ہمیشہ رکھو، اس کے ساتھ وابستگی اختیار کرو، مضبوطی سے تھامو، جو بھی ہو۔ یہ دیکھو، ایک مولوی ہوتا ہے باہر بیٹھا ہوا، اس سے فتویٰ لیا جاتا ہے، ایک مولوی اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، اندر بھی ہے، وہ جب گناہ کرتا ہے نا، جب تو وہ کہتا ہے دیکھ لیں دیکھ لیں دیکھ لیں، وہ اندر سے آوازیں دیتا ہے، کاشن، اندر سے آوازیں اس کی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے تو ہوتا ہے کہ وہ منع کر رہا ہے، یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھتا تو نہیں۔ گویا کہ گناہ کرتے ہوئے انسان ڈرتا ہے۔ یہی نبی پاک نے فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکے، وکرہتا ان یطلع علیہ الناس، اور تو ڈرے کسی کو پتہ نہ چل جائے میرے اس فعل کا، وہ گناہ ہے۔ وہاں اللہ کا ڈر لے آؤ اور چھوڑ دو اس کو۔ اور جو یقین کے ساتھ اب نماز پڑھنی ہے، حمزہ نماز ماشاءاللہ پڑھتا ہے، تو کسی سے ڈرتا ہے؟ کوئی دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ نہیں، وہ سر عام نماز پڑھتا ہے، بڑے کھلے عام، اس کو ڈر نہیں ہے کہ میں کوئی برا کام کر ہی نہیں رہا، تو اس لیے اس کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔